انجینئر صاحب خنزیر کے ساتھ اپنا تذکرہ کر کے خوش ہو گئے۔ البتہ ایک سبزی خور ایسا ہے جو حرام ہے، کیونکہ وہ گوشت خور بھی ہے، اور وہ ہے خنزیر، وہ سبزی خور بھی ہے، اومنی ورس ہے، وہ دونوں چیزیں کھاتا ہے، ہم بھی ویسے اومنی ورس ہیں۔ اب یہ انجینئر یا اس کی روحانی اولاد میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ خنزیر کے ساتھ اپنا تذکرہ کرتے وقت انجینئر خوش کیوں ہوا؟ بلکہ ایک دفعہ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انجینئر اپنا تذکرہ شیطان کے چیلوں کے ساتھ خوشی سے کر رہا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، اور شام کے وقت آ کے سارے اسے چیلے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں کروایا۔ وہ خوش نہیں ہوتا۔ پھر ایک شرارتی قسم کا پرینک کرنے والا، ہاں ایک پرینک شرارتی ہر فیلڈ میں سر، ہاں جی ہم بھی ہیں، ایک شرارتی قسم کا اس کا اسٹوڈنٹ آ کے اسے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروایا ہے، تو وہ پھر اسے ہاں جی ہم بھی ہیں، ہاں جی ہم بھی ہیں۔ اب یہ تو انجینئر یا اس کی روحانی اولاد میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس موقع پر خوشی کے ساتھ اپنا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اپنے آپ کو شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ نوپور شرما گستاخ ہندو عورت کی گستاخی والے معاملے پر پوری امت مسلمہ کے برعکس انجینئر نے بجائے ہندو گستاخ عورت کے مسلمان کو ہی پہلا مجرم قرار دے دیا۔ وہ تو خیر آپ نے سن ہی لیا۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، شیطان کی بات چونکہ چل پڑی تو شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، وہاں بھی اس نے کوشش کی شیطان کی بات کو کسی حد تک درست کہنے کی۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آگ میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو مٹی کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن مٹی میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو آگ میں نہیں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تقسیم کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی، اور شیطان کے متعلق یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کی بات بھی کسی حد تک درست تھی؟ نعوذ باللہ۔ کیا کسی آیت میں یہ بات موجود ہے؟ کیا کسی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس کی بات بھی کسی حد تک درست تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شیطان کے ساتھ انجینئر کا حسن ظن یہ ہے، کہتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ شیطان کو اب بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرا خیال ہے اب شیطان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مٹی آگ سے کیوں بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر شیطان کو یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی تو انجینئر صاحب کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ اب شیطان کو سمجھ آ گئی ہوگی؟ اگر ثبوت نہیں ہے تو بغیر کسی ثبوت کے شیطان کے متعلق ایسا حسن ظن رکھنے کی آخر ضرورت کیا پڑ گئی؟ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شیطان کے متعلق انجینئر کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت اور پاور دی ہے کہ وہ دنیا کے ایک کونے میں اگر موجود ہے تو دوسرے کونے میں موجود شخص کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اتنی طاقت اور پاور اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے۔ شیطان دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو، اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ یہ اس کو پاور دی ہے اللہ نے آزمائش کے لیے۔ انجینئر یا اس کی روحانی اولاد میں سے کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ کوئی آیت پیش کر دے یا کوئی حدیث پیش کر دے اس بات پر کہ اللہ نے شیطان کو اتنی پاور دی ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک کونے میں بیٹھ کر دنیا میں کے دوسرے کونے میں موجود شخص کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے؟ انجینئر کا تو اصول ہے کہ عقیدے صرف قرآن سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہرحال انجینئر اور اس کی روحانی اولاد ہمت کرے، انجینئر کے اس عقیدے پر کوئی واضح آیت یا کوئی واضح حدیث پیش کرے۔